بلوچستان کے اندر ڈپٹی کمشنر گاڑی کی ڈکیوں میں جو ہے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتے ہیں. بلوچستان میں بدامنی نہیں ہے. بلوچستان میں ہے ایک بہت بڑی محرومی، اور اس محرومی کے رد عمل میں ریاست سے بغاوت ہے. میں بارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ بلوچستان میں سب کچھ اچھا ہے. بلوچستان میں اگر سب کچھ اچھا ہوتا تو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور گورنر سیکریٹریٹ جو تقریباً اس وقت کوئی 40 ایکڑ پر مشتمل ہیں، وہاں پر 2 ارب روپے کی کنکریٹ کی دیوار نہ بنائی جاتی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بینش بخش اور آپ دیکھ رہے ہیں BBM بینش بخش میڈیا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ثنا بلوچ صاحب. ان سے گفتگو کریں گے بلوچستان کی موجودہ سیاسی و امن و امان کی صورتحال، حکومت کے دعووں، زیارت شہداء دھرنے، شاہراہوں کی سیکیورٹی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حالیہ بیانات اور صوبے کے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی کے حوالے سے اہم موضوعات پر بات کریں گے. ثنا بلوچ صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو کشیدگی تھی وہ بلوچ علاقوں تک ہی محدود تھی، اب یہ کشیدگی مزید پھیلتی جا رہی ہے، اب پختون علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ بینی صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. آپ خود صحافت کے شعبے سے منسلک رہی ہیں، آپ نے کافی چیزوں کو کافی عرصے سے دیکھ رہی تھی. پاکستان کے اندر اس نہج کی، اس سطح کی، اس طرح کی انتشار کبھی دیکھنے میں نہیں آتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک یا کسی بھی قوم میں اگر معاشرے میں کوئی اضطراب ہے، الچل ہے، کشیدگی ہے، جنگ ہے، فساد ہے، وہ اصل میں حکمرانوں کی پالیسیوں اور ان کی ذہنی جو کیفیت ہے اس کا جو ایک قسم کا عکاس ہوتا ہے. پاکستان میں جب بھی حکمران جو ہے وہ اوور سینٹرلائزیشن، یعنی طاقت کا جو ہے زیادہ تر اختیار اپنے پاس لینے، عوام کے معاملات کو، ان کی جمہوری اور سیاسی جو حقوق کو دبانے کی جب کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہی ہو جاتا ہے کہ وہاں پر اس معاشرے میں اضطراب کی کیفیت بڑھتی ہے. اور یہ کیفیت اب اس طرح آپ نے کہا کہ یہ آپ کو صرف اب بلوچستان کے بلوچ علاقوں میں نہیں، پشتون علاقوں میں، بلکہ کشمیر کے جو سرسبز اریالی والے پہاڑ میدان جہاں لوگ پرافضا مقامات دیکھنے جاتے تھے، وہ علاقے بھی آج تو بم، بارود اور گولیوں کے جو ہے زد میں آ گئے ہیں. تو یہ آپ کو جو پورے ملک میں یہ اضطراب نظر آتا ہے، یہ حکمرانوں کی اس ذہنی سوچ کی عکاسی کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات کو آئین، قانون، جمہوریت، انسانیت اور دنیا کے اندر جو رہنما اصول ہزاروں سالوں بعد انسانوں نے ڈیولپ کیے، بنائے، ان سے انحراف کے باعث ہے. جو اگر آپ ان اصولوں سے انحراف کا باعث بنیں گے، دنیا میں فلاسفر گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، محقق گزرے ہیں، مشاہر گزرے ہیں، ان سب نے جو ان چیزوں پہ لکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ہونے والی جو بالخصوص جب اس پہ آپ بات کرتے ہیں، مجھے یاد ہے جب بلوچستان کے اندر 2002 میں جب بلوچستان کا یہ مسئلہ جو ہے ابھر رہا تھا، ہم اس کو محسوس کر رہے تھے. تو میں جب سینٹ کا ممبر تھا تو ہم نے بلوچستان میں کہا کہ جی بلوچستان دور افتادہ علاقہ ہے، اسلام آباد کے آپ کے سرد کمروں اور جگہوں سے جو ہے وہ آپ بے شک آپ کو اس کی تپش محسوس نہیں ہو رہی، لیکن ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں. بلوچستان کے لوگوں کی آنکھوں میں جب جھانک کے دیکھتے ہیں، لوگوں کے لب و لہجے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، لوگوں کی غربت اور ان کی حالت دیکھتے ہیں. بلوچستان میں جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے لاوا جو ہے وہ ابل رہا ہے، اور کسی وقت بھی آتش فشاں کی صورت میں پڑ سکتا ہے. ان کے خیال میں کہ اسلام آباد والے اپنے آپ کو بڑے عاقل، بڑے عالم، بڑے مدلل اور بہت طاقتور سمجھتے ہیں. یہ 4-5 چیزیں متکبرانہ ان کی سوچ ہے. اس متکبرانہ سوچ کی وجہ سے انہوں نے کہا اگر لاوا ہے بلوچستان میں ابل پڑے گا، اس کے اثرات جو ہیں وہ اسلام آباد تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہم اس کو وہیں دبا دیں گے. اور جب بلوچستان کا آتش فشاں 2004 اور 2005 کے بعد جب ابل پڑا، آج آپ دیکھ رہے ہیں 20 سال سے وہ لاوا اور وہ تپش جو ہے اس میں کمی نہیں آ رہی ہے. اور اس نے نہ صرف پاکستان کی پوری جو ہے انتظامی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سرحدی، اور بلکہ پاکستان کی جو بین الاقوامی حیثیت ہے، یہ تو اب اس کو شاید تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں، بلوچستان پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ سے زیر بحث آ رہا ہے اور زیر بحث چلتا رہا ہے. یہ ان کی غلطیوں اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، میں عوام کو اس میں قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہتا. ثنا بلوچ صاحب، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو یہ بدامنی ہے، گزشتہ 75 سالوں سے ہیں. بلوچستان میں بدامنی کی وجہ ترقی نہ ہونے یا کچھ اور بھی معاملات ہیں؟ بین صاحب، اس میں چھوٹی سی آپ کی غلط فہمی جو ہے یہ تمام صحافی ہمارے کلی حضرات میں ہیں. ایک کہتے ہیں بدامنی، بلوچستان میں بدامنی نہیں ہے. بلوچستان میں ہے ایک بہت بڑی محرومی، اور اس محرومی کے رد عمل میں ریاست سے بغاوت ہے، ریاستی پالیسیوں سے بغاوت ہے. بدامنی اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کراچی میں دیکھتے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں پہ، شاہراہوں پر لوگوں کو موٹر سائیکل چینے جاتے ہیں، موبائل فون چینے جاتے ہیں،
گھروں میں چوری واردات زیادہ ہوتے ہیں, قتل و غارتگری کے واردات ہوتے ہیں. بدامنی دراصل کسی بھی معاشرے میں معاشی معاشرتی تفاوت, مسائل, غربت کی وجہ سے جنم لیتا ہے. لیکن جو بلوچستان کی جو اس کو ہم انسرجنسی یا جس کو ہم بلوچستان کے لوگوں کا ایک رد عمل کہہ رہے ہیں, وہ ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ کے بعد ڈیولپ ہوا. جس طرح میں نے کہا کہ یہ لاواتا بنتا جا رہا تھا, اور اس پہ میں نے تقریباً ہم نے بہت لکھا بھی ہے, اس پہ بہت سے پروگرامز میں بولا بھی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی بھی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, بلوچستان کا کوئی بھی ترقی سے متعلق, معاشی ترقی سے متعلق, معاشرتی ترقی سے متعلق, صنعتی ترقی سے متعلق, زرعی ترقی سے متعلق, تعلیمی ترقی سے متعلق, صحت اور تندرستی سے متعلق, پاکستان کی کوئی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو بلوچستان جو ہے وہ سب سے نیچے سے مراد یہ ہے کہ اگر پنجاب کے اندر پنجاب سے 3 گنا پیچھے ہے, 4 گنا پیچھے, یعنی 70 سے 80 سال کا ڈفرنس ہے ڈیولپمنٹ کا, جس کو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ میں کہتا ہوں. تو یہ جو بلوچستان کے اندر ہے یہ بدامنی نہیں ہے, یہ اس استحصال, اس پالیسیوں کی بدولت ہے لوگوں میں کہ ہم نے کتابوں میں, قوانین میں, آئین میں لکھا کہ ہم سب برابر ہیں. ہم نے آئین کے اندر مختلف شق جو ہیں وہ شامل کیے, اور ان تمام میں یہ شامل ہے کہ پاکستان کے اندر صحت کی, تعلیم کی, روزگار کی, تحفظ کی ساری سہولتیں لوگوں کو یکساں فراہم کی جائیں گی. لیکن اس کے بعد بھی, اس کتاب کے بعد آپ نے بیٹھ کر اپنی ایگزیکٹو پالیسیز کے تحت NFC آبادی کی بنیاد پر بناتے ہیں, ملازمتیں آبادی کی بنیاد پر دیتے ہیں, ترقی موٹر ویز, آئی ویز آبادی کی بنیاد پر دیتے ہیں, صنعتیں آبادی کی بنیاد پر لگاتے ہیں, فورن آفس میں لوگوں کو بیرون ملک بھیجنا ہو تو آبادی کی بنیاد. تو بلوچ تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو 3، 4، 5 درجے کا بھی شہری نہیں رہا آبادی کے حساب سے, اور بلوچستان سے چھوٹے ممالک ہیں وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں, اور ہم پاکستان کی اس پالیسی کے باعث بلوچ آنے والے 1000 سال تک جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. تو یہ وہ احساس ہے کہ وہ فکر ہے, وہ سوچ ہے جو نوجوانوں میں ڈیولپ ہوا ہے, وہ بلوچستان کے اندر اس جو ہے تنازع کا, جس کو میں سیاسی, معاشی, معاشرتی تنازع کہتا ہوں, اس کا باعث بنا ہے. لہٰذا میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اور ہماری انٹیلیجنشیا کو, انٹلیکچوئلس کو, جرنلسٹ کو یہ چاہیے کہ وہ سمجھنا چاہیے ہوگا کہ یہ بدامنی نہیں ہے, ایک بلوچستان کے اندر اسلام آباد کی پالیسیوں کے حوالے سے ایک بغاوت ہے. جس دن آپ اس کو اکنالج کریں گے, اس کو تسلیم کریں گے, پھر آپ کا دماغ حل کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دے گا. سر دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ کہتے رہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو یہ حالات چل رہے ہیں, اس کے حالات کے ذمہ دار سردار ہیں, اور جبکہ جنرل مشرف بھی کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان میں 3 سرداروں کا مسئلہ ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں, اگر سرداری اور سرداری ٹائٹل اور پگڑیاں اتنے بڑے مسئلے ہوتے تو موجودہ وزیر اعلیٰ نے چیف نہ ہوتے ہوئے دوسروں کے لوگوں سے پگڑی اٹھا کے اپنے سر پر رکھ دیا, تعلیم یافتہ شخص ہوتے ہوئے, اتنی جگہوں سے پڑھتے ہوئے. میں بلوچستان کے اندر, میں نہ نواب ہوں, نہ سردار ہوں, نہ میں کبھی سے نوابوں اور سرداروں کا اسپوکس مین رہا ہوں. لیکن جب نواب اکبر خان بگٹی سفید ریشتے زندہ تھے, سردار عطا اللہ مینگل صاحب, نواب خیر بخش خان مری صاحب, میں جب بہت جوانی میں سینٹ کا ممبر تھا, بہت کمنوری میں, قومی اسمبلی میں, جب اسلام آباد میں مجھ سے یہ سوالات پوچھے جاتے تھے تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں نہیں بول رہا ہوں, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل نے قبائلی نظام کے خاتمے کے لیے 1972 میں قرارداد پیش کی خود, اور وفاقی حکومت اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. نواب اکبر خان بگٹی وہ بہت زیادہ پہلے سوشلزم کی بات کی انہوں نے, پھر پروگریسوزم کی بات کی انہوں نے, پھر لبرلزم کی بات کی انہوں نے, پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق دیے جائیں, ڈیموکریسی کی بات کی, جمہوریت کی بات کی, جو سرداری نظام کے خلاف ہے. دراصل ڈیموکریسی میں تو سب ایکول ہوتے ہیں. نواب اکبر خان بگٹی اس پورے نظام کا حصہ رہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. باقی رہی بلوچستان کے اندر کچھ سوشل وہ کیا کہتے ہیں اسٹرکچرز ہیں, اس کے اندر سردار ابھی تک ریلیونٹ ہے, پنجاب کے اندر چودھری ابھی تک ریلیونٹ ہے, سندھ کے اندر وڈیرا اور جاگیردار ابھی تک ریلیونٹ ہے, NWFP میں خیبر پختونخوا میں جو ہے ملک ابھی تک ریلیونٹ ہے. وہ ریلیونسی وہ پاکستان کے اندر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہے, وہ ریلیونسی. لیکن بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ خالصتاً تنازع جو ہے وہ سیاسی ہے, وہ معاشی ہے, وہ بے انصافی کی وجہ سے, استحصال کی وجہ سے, وسائل سے ان کی جو ہے اختیار کو لے جانے کی وجہ سے ہے. اس کو لہذا اگر آپ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں, اسلام آباد کے لیے بہت آسان ہے اور یہ کرتے رہتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کنفیوژن کی وجہ سے بلوچستان کا تنازع بڑھتا جا رہا ہے. لہذا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چوری ڈکیتی کو بلوچستان کے سیاسی تنازع سے الگ رکھیں, سرداری قبائلی نظام کو بلوچستان کے تنازع سے الگ رکھیں. بلوچستان کا تنازع ڈاکومنٹڈ ہے, عرصوں پہ اشروں پہ محیط ہے. یہ جو ہے فگرز میں, ڈیٹا میں, ٹیبلز میں, جو لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اسٹیٹسٹکس کو سمجھتے ہیں, معاشیات کو سمجھتے ہیں, معاشرتی معاملات کو سمجھتے ہیں. تو یہ اصل میں کیونکہ کم علمی آپ کی ہو
اور لوگوں کو آسان جو آپ نے ایک وہ دینا ہو تو آپ جو ہے بلوچستان کے تمام تر مسائل کے ذمہ دار یا تو سرداروں، نوابوں یا کچھ چند افراد کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ سر دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اکثر یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ بلوچستان میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، جبکہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات سب کے سامنے ہی ہیں۔ تو اس دعووں میں آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی پارٹی کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی صداقت ہے؟ مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ یہ بلوچستان کی تقریباً گزشتہ 15 سال سے پالیسی ہے، اور یہ ہماری شاید مقتدرہ کی پالیسی ہے، ہمارے ریاستی اداروں کی پالیسی ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ایک نریٹو ڈیولپ کرنے پہ لگا ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سب کچھ اچھا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے وائس آف بلوچستان پتہ یہاں تنظیم بنائی، کروڑوں اربوں روپے اس کو فنڈز دیے۔ اس کے بعد یہ بیانیہ دراصل جو ہے وہ ایسے ہے جس طرح آپ سورج کی روشنی کو انگلی سے چھپانے کی کوشش کریں۔ اور وزیر اعلیٰ یا بلوچستان کا جو کوئی بھی اس طرح کی جو گورنمنٹ ہے جس کو کوئی عوام کی جائزیت، عوام کی جو حمایت یا عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے نہیں آئی ہے، میں بارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ بلوچستان میں سب کچھ اچھا ہے۔ بلوچستان میں اگر سب کچھ اچھا ہوتا تو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور گورنر سیکریٹریٹ جو تقریباً اس وقت کوئی 40 ایکڑ پر مشتمل ہیں، وہاں پر 2 ارب روپے کی کنکریٹ کی دیوار نہ بنائی جاتی، قلعہ نما، اور قلعہ نما دیواریں بنائی جاتی تھیں جب 11ویں اور 12ویں صدی میں لوگ اپنے غریب لوگوں سے بھوک سے مر رہے ہوتے، قید سے مر رہے ہوتے، جو مختلف بیماریوں سے مر رہے ہوتے، ان سے بچانے کے لیے اور بڑے دشمن سے بچانے کے لیے اپنے قلعوں کی دیواریں بڑھاتے ہیں۔ آپ اپنا کیمرہ کل اٹھا کے لے کے دیکھیے گا، بلوچستان میں صرف چیف منسٹر اور گورنر ہاؤس کا بجٹ جو ہے وہ 200% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ 300 ارب روپے، 400 ارب روپے پھر کنکریٹ کی دیواریں کھڑی کرنے میں نہیں لگاتے اگر سب کچھ اچھا ہے، پھر دروازے کھولے جاتے، عوام ہوتا، کھلی کچہریاں ہوتی، مجلس ہوتا، کہے ہوتے، لوگ آرام سے جو ہے سڑکوں پر سفر کر رہے ہوتے۔ اسلام آباد اور کوئٹہ تک کا کرایہ 70,000 یا 80,000 روپے پہ نہ پہنچ رہا ہوتا۔ دیکھو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام آباد کی بھی سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ ان باتوں پر جو ہے کان دھرتے ہیں، سنتے ہیں یا شاید خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بلوچستان کو مزید تباہی بربادی کے لے جانے والا یہی بیانیہ ہے کہ سب ٹھیک ہے، جب آپ اندرونی طور پر بیماری کا شکار ہیں، آپ کا جسم معذور ہو چکا ہے، آپ کی حکمرانی معذور ہو چکی ہے، آپ اپنی جائزیت کھو چکے ہیں، آپ کا انتظامی جو ڈھانچہ ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے بلوچستان کے تمام اضلاع میں، وہ اپنے گھروں سے اور کمروں سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان کے اندر ڈپٹی کمشنر گاڑی کی ڈکیوں میں جو ہے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتے ہیں، جو پہلے جو ہے روب اور دبدبے سے گاڑیوں کے جو ہے قطار میں لیویز کے ساتھ گاڑیوں کے چلتے تھے، وہ ابھی تک جو مختلف ضلع سے جب وہ کسی شہر آتے ہیں تو آگے خواتین کو بٹھاتے ہیں، پیچھے ڈکیوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ یہ اس طرح مطلب آپ بے شک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، بلوچستان میں سب اچھا ہے لیکن کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ سر دیکھتے ہیں کہ آپ اکثر بلوچستان میں کرپشن کے خلاف باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ شفافیت سے چل رہا ہے، کوئی نوکری نہیں بک رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک بات نوکری کے بکنے کی ہے، یہ کوئی ریاستی پالیسی نہیں ہوتی، یہ انفرادی ہوتی ہے۔ اور میں کسی بھی حکومت میں، ہم بھی جب ایم پی اے رہے ہیں، میں آپ کو الفیہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں سسٹم میں کچھ پولیٹیشین بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت کم ہیں، لیکن کیونکہ نوکریاں بکتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا سورس آف انکم ہے۔ کچھ انتظامی جو معاملات دیکھنے والے لوگ ہیں، جو مختلف محکموں میں دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، شاید کوئی ہو، اس سے تو خیر آپ زندگی بھر انکار نہیں کر سکتے کہ بلوچستان کے اندر یہ وبا جو ہے، میں اس حکومت کا نہیں کہتا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہے، یہ بلوچستان کے اندر وبا ہے جو 1985 سے آیا ہے اور یہ ابھی تک چل رہا ہے، یہ گرو کر رہا ہے۔ رہی بات، وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کرپشن نہیں ہے، میں نے تو کرپشن کے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے 6.5 ارب روپے رمضان سے 10 دن پہلے، 15 دن پہلے انہوں نے جو ہے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی اور انہوں نے کہا کہ ایک آفت آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کون سی آفت آ رہا ہے؟ کہتا رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کو آفت قرار دے کے انہوں نے 7 ارب روپے کی جو ہے پروکیورمنٹ کی، یعنی خرید و فروخت کی، دال چاول کی اور ایک بوری کی جس پر وزیر اعلیٰ کی تصویر تھی، اس کو جو ہے 15 دن کے اندر 5 گھنٹے میں یہ فیصلہ ہوا، اس کے پیسے ریلیز ہوئے۔ پی ڈی ایم میں وزارت ہے براہ راست وزیر اعلیٰ کی۔ میں نے ایک لیٹر لکھا ہے چیف سیکرٹری کو، آج اس کو تقریباً وہی رمضان سے لکھا آج تک، کہ مجھے انفارمیشن ایکٹ کے تحت 15 دن میں آپ یہ معلومات دیں کہ سمری پہ کیسے سمری بنی، اس پہ کس کے دستخط ہیں۔ وہ آج تک چیف سیکرٹری مجھے کہتا ہے کس قانون کے تحت آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں؟
وہ اس قانون کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں جس کو بلوچستان اسمبلی نے جو ہے وہ منظور کیا. یا انفارمیشن ایکٹ کے تحت وہ جو کمیٹیاں بننی ہیں, کمیشن بننا ہے, اس کے ممبرز بننے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کو پابند بننا ہے, وہ آج تک مجھ جیسے شخص کو جو میں 3 دفعہ پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں, مجھے کاغذات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 7 ارب روپے کی وہ پی ڈی ایم اے میں تقریباً 25 سے 26 ارب روپے تک کی کرپشن ابھی گزشتہ 1.5 سے 2 سال میں ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جب پی پی ایل کے ساتھ انہوں نے ایک غلط معاہدہ کیا, تقریباً 15 سال سے وہ معاہدہ پینڈنگ تھا. بلوچستان کو پی پی ایل کے 500 ارب روپے کی جو کمپنی ہے اس میں نصف حصہ ملنا تھا. 100 ارب روپے اس کی سالانہ منافع ہے, اس سے 50 ارب روپے سالانہ ملنے تھے. اس کی مینجمنٹ میں, بورڈ آف ڈائریکٹرز میں, امپلائمنٹ میں, یہ سب میں ہمیں اس میں شیئر ملنا تھا. انہوں نے اس سے دستبردار ہو کر صرف 60 ارب روپے 70 ارب روپے لیے. کوئی پالیسی نہیں ہے کہ جی آپ نے کس پالیسی کے تحت صرف بیکڑ میں 30 سے 40 ارب روپے لگا لیے, اور وہ بھی اسٹریٹس لائٹس میں جہاں پر گاڑیوں کی تعداد تقریباً کوئی 60 یا 70 بھی نہ ہو. 19,000 یا 20,000 افراد پر مشتمل ایک بلوچستان تعلیم کا بحران, صحت کا بحران, انسانی ترقی اور وسائل کا بحران. ان تمام بحرانوں کے باوجود انہوں نے مل بیٹھ کے خران میں 35 ارب روپے 2 سال میں 35 ارب روپے کا ٹینڈر ہوا ہے. اور خران میں بھی جائیں اس وقت, کل پرسوں لوگوں کو 1980 کی دہائی کی طرح لوگ اپنے چادریں جو ہیں وہ پانی لگا کے جو ہے اپنے سر پہ رکھتے ہیں, اور نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ آپ کو خدا خیر دے اچھی سڑکیں ہیں, چوری ڈکیتی وغیرہ. کرپشن تو اس لیول کی ہوئی ہے کہ بلوچستان کی تاریخ میں اس لیول سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. کرپشن بلوچستان میں جاری 1985 سے فلکچویٹ کرتا ہے, لیکن اس میں جو ہے سب سے زیادہ ہوا. دوسری میں آپ کو کرپشن کی بات بتاؤں, آپ کو یاد ہوگا وزیر اعلیٰ نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا جس میں جو ہے وہ ویڈیو میرے خیال آپ اس کو ضرور چلا دیجیے گا. اس میں وزیر اعلیٰ نے کہا میں بلوچستان میں تقریباً 40,000 نوجوانوں کو جو ہے بیرون ملک بھیج رہے ہیں. نوجوان اب جو ہے پہاڑوں سے اتر جائیں. 40,000 کے بجائے 40 نوجوان بھی بیرون ملک بھیج نہیں سکے. 9.5 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن ہوئی بی ٹیفٹا میں. بی ٹیفٹا میں جتنی کمپنیوں کو کام دیا گیا, ٹیکہ دیا گیا, وہ ساری کمپنیاں جو ہیں وہ 2 افراد, وزیر اعلیٰ اور سابقہ وزیر اعظم یا 2-4 اور افراد کی جو ہے کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کو دیا گیا. پیسے ان کو دے دیے گئے. 7 لوگ, صرف 7 افراد گئے سعودی عرب, واپسی پہ کرایہ نہیں تھا, ان کو بھی گھر والوں نے چندہ کر کے کرایہ بیچ کے لے آئے. یہی پروگرام پنجاب میں چل رہا ہے, یہی پروگرام خیبر پختونخوا میں چل رہا ہے. 40 وہ تقریباً 9 ارب روپے کی وہ کرپشن ہوئی. اس پہ نیب نے نوٹس بھی لیا, اس پہ کمیٹی بھی بنی, اس میں لوگ مورد الزام بھی ٹھہرائے گئے. آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. اس کے علاوہ میں کرپشن کی آپ کو کوئی بھی آپ بتائیں, بلوچستان کے کسی بھی محکمے میں گندم کا کرپشن آپ کے سامنے ادھر سامنے آیا تھا, جس میں تقریباً 20 لاکھ 30 لاکھ بوریوں کی گندم کے کرپشن کا جو ہے کیس سامنے آیا تھا. تو یہ تفصیلات میں اگر جائیں, بلوچستان کی تاریخ اور بلوچستان کا نوجوان, یہ بلوچستان کا مایوس نوجوان, بلوچستان کا تعلیمی یافتہ نوجوان ان ساری چیزوں کو جانتا ہے. اور یہ سب ہو رہا ہے بدقسمتی سے اسلام آباد کی منظور نثر طاقت اور افراد کی وجہ سے. اور پھر بعد میں یہی کہتے ہیں تو ہم نے, مجھے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ جی یہ چیزیں درست نہیں ہیں, میں آپ کے ساتھ مکالمہ کروں گا, مناظرہ کروں. آج 2 سال ہو گئے, میں انتظار میں ہوں کہ مناظرہ کروں. سر وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ مجھے پتہ نہیں ہے. میں نے بینش صاحب ایک پروگرام کیا تھا اپنا نیا دور میں, جب پی پی ایل کا معاہدہ ہوا فیبروری 2025 میں. میں نے جب وہاں پہ پہلی دفعہ یہ ڈسکلوز کیا, یا میں نے یہ جو راز افشاں کیا, تو حکومتی حلقوں میں بڑی پریشانی ہوئی. انہوں نے کہا ثناء اللہ صاحب آپ جو ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس سلسلے میں مناظرہ کرنے کے لیے تھے. جی بسم اللہ, سیاست ہے ہی مناظرے کا نام. آپ لوگوں نے اسمبلیوں میں ہمیں جانے کا راستہ ہمارا روک دیا, ورنہ تو میں اعداد و شمار کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ وہاں پہ آ جاتا. لیکن اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں بلوچستان یونیورسٹی کا حال, بیوٹمس کا حال, یا کسی اور اچھی یونیورسٹی کا اسلام آباد میں کہیں پہ بھی کریں, ہم بلوچستان کی پوری حکمرانی کا 2-2.5 سال کا جو ہے آئے ایک حالات کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, کتنا کرپشن ہوا ہے, کتنی آپ نے غلطی کی ہے, پی پی ایل کا معاہدہ کیوں غلط ہے. نواب اکبر خان بگٹی, ہم جو 20-25 سال تک لڑتے رہے, بلوچستان سے متعلق کمیٹیاں بنی, جمہوری انداز میں جدوجہد کرتے رہے اسی پی پی ایل کی اونرشپ کے لیے کہ اس کا اختیار بلوچستان کو ملے, اور آپ نے 1 سیکنڈ میں 60 ارب روپے کی خاطر کہ آپ نے بیکڑ میں جو ہے سڑکیں بنانی ہیں یا سوئی میں جو ہے ٹیکے دینے ہیں لوگوں کو, آپ نے جو ہے کل آئے میرے ساتھ, آپ جو ہیں میزبانی کریں. اسلام آباد کے صحافیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ لوگ میزبانی کریں, میں ثناء صاحب کے ساتھ مذاکرہ کروں گا, مکالمہ کروں گا. میں تو دنیا کے کسی کونے میں جائیں, بلوچستان میں 2-2.5 سال میں جس تباہی بربادی ہوئی ہے اس سے متعلق میں مناظرہ کرنے کے لیے, مکالمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار. یہ ان کی طرف سے جو ہے بار بار تاریخ بھی دیتے ہیں, وقت بھی لیتے ہیں, پھر نہیں کرتے.